اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا نام ہے نا، وہ ہے کافروں کی مایوسی۔ تو اگر ہو سکے نا تو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں نا، تو روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک اچھی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں اور بتائیں ہمارے اسلاف نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ توجہ سے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد برابر اسلام ترقی کرتا رہا اور ہر محاذ پر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی رہی، مگر کفار جو تھے نا وہ برابر چالیں چلتے رہے۔ کفار کو اپنی چالوں میں ناکام اور نامراد ہونا ہی تھا اور ہوتے رہے، مگر پھر بھی کافر برابر اسلام کی جو بیج کنی تھی نا اس میں مصروف رہے اور یہ آس لگائے رکھے کہ کسی نہ کسی دن ضرور اسلام مٹ جائے گا اور عرب میں بت پرستی کا دوبارہ سے چرچا ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، ایسی تو باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے، مگر وہ لوگ تھے نا جو کافر تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اسلام مٹ جائے گا اور بت شکنی، بت کنی، جو بت کنی کرتے تھے، بت شکنی مسلمانوں نے ختم کر دی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بت شکنی فرمائی تھی کہ بتوں کو توڑ دو، مگر وہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو بتوں والا معاملہ ہے نا دوبارہ شروع ہو جائے۔ جو کافر تھے نا اپنی اسی امید کی بنا پر نا برابر اپنی اسلام دشمن سکیموں میں لگے رہے اور طرح طرح کے فتنے برپا کرتے رہے، مگر 10 حجۃ الوداع کے موقع پر جب کافروں نے مسلمانوں کا عظیم مجمع میدان عرفات میں دیکھا، بروز حج میدان عرفات، اللہ پاک ہم سب کو وہاں پر جانے کی، دیکھنے کی اور حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب وہ دیکھا نا انہوں نے میدان عرفات میں مجمع اور ان ہزاروں مسلمانوں کے اسلامی جوش اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے والہانہ جذبات اور عقیدت کا نظارہ جب انہوں نے دیکھ لیا تو کفار کے حوصلوں اور ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور وہ اسلام کی تباہی اور بربادی سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ نہیں، اسلام کو ہم نہیں مٹا سکیں گے۔ چنانچہ اس واقعے کی عکاسی کرتے ہوئے خاص میدان عرفات میں بعد اثر یہ آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی ہیں، توجہ سے سنیں کہ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ روایت ہے کہ ایک یہودی نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر ایسی نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ یہ والی آیات۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہم اس کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کے نزول کے دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک تو عرفہ، وہ بھی ہماری عید کا دن ہے، اور دوسرا دن جمعے کا دن، وہ بھی مسلمانوں کا ایک طرح عید کا ہی دن ہے۔ اس لیے اب الگ سے ہم کو عید منانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان،
میں اس چیز سے خوف کھا رہا ہوں کہ ہمارا دین روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اب جب کہ یہ دین کامل ہو گیا تو یہ قاعدہ ہے کہ ہر کمال را زوال، یعنی کہ ہر چیز کو زوال ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس آیت سے وفات نبوی کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کو کامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو جب دین کامل ہو چکا تو ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات پر مہر لگا دی کہ اب کافروں کی کوئی جد و جہد اور کوشش بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ کفار کی امید اور آس جو تھی نا وہ نا امیدی میں بدل چکی تھی، کیونکہ ان کا اسلام کو مٹا دینے کا خواب اب کبھی تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس آیت نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اب اگر کوئی کہے کہ اسلام میں فلاں مسائل ناقص رہ گئے ہیں، اسلام میں فلاں مسائل، کچھ مسائل ہوتے ہیں جن پر کچھ لوگ، بدبخت لوگ بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ باز آ جائیں، خدا کی خاطر باز آ جائیں، آپ لوگ ان چیزوں سے باز آ جائیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یا اسلام میں کچھ ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہے تو وہ شخص کذاب اور جھوٹا ہے جو کہے کہ اسلام میں اب کچھ بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ در حقیقت وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا ملحد اور اسلام سے خارج ہے۔ دین اسلام بلا شبہ یقیناً کامل اور مکمل ہے، اس پر ایمان رکھنا ضرورت دین میں سے ہے۔ اور آپ میں سے اگر کچھ لوگ کہیں نا کہ وہ فلانا بندہ کہتا ہے کہ نئی چیز آئی ہے اسلام میں، تو آپ کی مہربانی اس پر عمل نہ کیا کریں جب تک آپ اس کی مکمل تصدیق نہ کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام اور اپنے مذہب اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک